نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. ناظرین، آج ہم نے جو موضوع اپنایا ہے وہ جو ایک کامنٹ بھی کیا ایک بھائی نے ہماری جس میں ہم نے بات کی تھی کہ نماز وغیرہ اور جمعہ اور یہ دوسرے جو معاملات ہیں یہ سربراہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وزیر اعظم کو، صدر کو اور اس طرح درجہ بدرجہ اپنے اپنے علاقے میں جہاں تک موجود ہوں، کیونکہ اگر ہم یہ ہمارا ملک جو ہے یہ ایک اسلامی مملکت ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بنائی گئی تھی، کیونکہ ہمارے والد محترم قبلہ پاکستان ماننے سے پہلے جب آپ فرماتے تھے کہ ہم سینوں پر وہ جو یہ ہوتی ہیں، اس کو پنجابی میں تکڑی کہتے ہیں، یعنی کہ اسکیل یا وزن کرنے والا جو اس کا جو بڑا سارا ہوتا تھا نیچے جس میں سامان ڈالتے تھے، ایک سائڈ پہ وہ ڈالتے تھے ویٹ کرنے کے لیے، وہ ادھر لگا لیتے تھے، سینے پر باندھ لیتے تھے اور اس طرح ڈنڈے وغیرہ اٹھا کر اور کشت وغیرہ اس طرح کا وہ معاملات کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے. تو کیا بنیاد تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں، مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. تو جب یہ اس بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، اس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہو. پاکستان دنیا کی وہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے اور مسلمان ریاست ہے. سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، وہ تو وہاں پر تو قرآن نازل ہوا، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا اس جگہ پر. تو وہ اس سے زیادہ تو کون سی جگہ اسلامی ریاست ہونے کا حق رکھتی ہے. تو اور دنیا میں دوسرا پاکستان ہے جو لڑ کر، جھگڑ کر، عزتیں قربان کر کے، جانیں قربان کر کے، گھر قربان کر کے، ہجرت کر کے اور پاکستان حاصل کیا گیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہر انسان ہے. انسانوں میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہوں یا وہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں. سب انسان، اس میں ہر ایک کے اچھے برے اعمال ہیں، اس میں کوتاہیاں ہیں، کسی کا صغیرہ گناہ ہے، کسی کے کبیرہ گناہ ہے. یہ ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے. ریاست کا تعلق انسان کے ذاتی معاملات سے نہیں ہے. ریاست، اسلامی مملکت، اسلامی سلطنت جو ہے اس کے وہ جو قوانین ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر حدود کے قوانین ہیں، جو بھی جن جرائم کی سزا قرآن نے حد کی صورت میں نازل فرمائی کہ یہ جرم ہے، اس کی یہ سزا، وہ الگ الگ سزاؤں کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، ان کو حد کہتے ہیں. ان پہ انشاءاللہ الگ الگ بات کر لیں گے اپنے موقع پر. تو وہ جو سزائیں ہیں وہ ایک اجتماعی اور معاشرتی خرابی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی چوری کرتا ہے، جیسے کہ کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کو خدا نخواستہ قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، جان لے لیتا ہے کسی کی. اس طرح کے جو جرائم ہیں ان کی حد قرآن نے سزا بیان کر دی ہے. کوئی انسان ذاتی حیثیت میں اس کے اعمال کتنے ہیں، وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ کتنے روزے رکھتا ہے، وہ کتنے نوافل ادا کرتا ہے، وہ کتنا صدقہ خیرات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہر ایک انسان کے ذاتی معاملات ہیں.
اور ذاتی جو زندگی ہے اس میں آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ آپ کسی کے گھر میں جھانکیں، اس کے اندر کا حال ایکس رے لگا کر یا الٹرا ساؤنڈ کی جو مشین لگا کر اس کا نیت اور اس کے اندر کے حالات اور واقعات کو چیک کریں؟ نہ تو آپ کو مکلف ہے، نہ ریاست مکلف ہے۔ ریاست مکلف ہے اس بات کی، اسلامی مملکت اللہ رب العالمین کے احکامات کی روشنی میں جو بنی ہے، جو بنائی گئی ہے، وہ اللہ کے احکامات کو انسانوں پر، مسلمانوں پر نافذ کرنے کے لیے وہ اس صورت میں نافذ ہوگی جب وہ کسی جرائم کے مرتکب ہوں۔ وہ قانون کی یہ ہر دور میں پھر انتظامی لحاظ سے، جیسے اب گاڑیاں آ گئی ہیں، ٹریفک آ گئی ہے، اور جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے اب یہ موبائل آ گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، تو یہ جو سائبر کرائمز کا ایک آ گیا ہے، یہ ریاستی انتظامی معاملات، ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے گا، اور جو اس طرح کے جرائم کے مرتکب ہوں گے وہ قابل سزا ہوں گے، قابل تعزیر ہوں گے۔ حدود انہی سزاؤں میں مل سکتی ہے، حدود کے سزائیں جو ہیں وہ انہی جرائم کی صورت میں ہوں گی نافذ جو قرآن نے بیان کی ہے، اور تعزیر جو بات کے جو دوسرے معاملات ہیں، جو حالات و واقعات کی روشنی میں جن کی سزا میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ ان کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو ایک بھائی نے کامنٹ میں لکھا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست میں اور یہ جمعہ پڑھائے سربراہ مملکت، اور اس کے علاوہ جو اب ہر بندے نے 1.5 کی مسجد بنا لی ہے۔ اب دیکھیں حکومت نے اگر اس کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، باوجود جو بھی حالات پیش آئے، بہت اچھا ہے، بہت احسن اقدام ہے اس حوالے سے کہ جو بیچارے علماء کرام جو ہیں، مولوی صاحبان، یہ ایک پسا ہوا ایک مظلوم طبقہ تھا۔ ان کی پچھلی کچھ عرصے کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ مظلومانہ تھی۔ اب کچھ عرصے سے جیسے جیسے وقت ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے حالات میں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو کسی حد تک منوایا، کافی حد تک منوا لیا ہے، لیکن پھر بھی کسی شخص کو ایک اجتماعی معاشرے میں انفرادی حیثیت میں کوئی شخص اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ جو اس کے منہ میں آئے وہ بولتا چلا جائے۔ وہ یہ دیکھے ہی نہ کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، وہ بس ہر ایک کی ماں بہن ایک کر دے، کسی کی عزت اس کی نظر میں نہ ہو، وہ جو سمجھ رہا ہے وہ بول رہا ہے۔ یہ اختیار کس نے آپ کو دیا ہے کہ آپ لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہیں اور آپ عالم دین بھی ہوں؟ قرآن تو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک، الی سبیل ربک، اللہ کی راستے کی طرف، سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، ادعو، دعوت۔ اس پہ انشاءاللہ ہم الگ سے بات کریں، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی معاملے میں مجادلہ ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ بھی آسان انداز سے کرو۔ اب جب ایک بہت بڑے خطیب صاحب گالیاں نکالیں گے اپنے ہم عصر علماء کو، پیران عظام کو، ان کی گدیوں کو، ان کی ٹوپیوں کو، ان کی پگڑیوں کو، ان کے مسلوں کو، ان کی سجادگی کو، ان کی اس طرح ساری چیزوں کو اچھالیں گے، تو کیا ہوگا کہ اپنے ہم چوما دیگر نیست، بس جو ہم نے سمجھ لیا ہے دین اسلام کو کیا سمجھ لیا ہے؟ سمجھ تو اپنے نفس کو لیا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، چونکہ میں بہت مشہور ہو چکا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگ میرے ارد گرد آ چکے ہیں، بہت وارفتگی آ چکی، کیونکہ میں ایک جذباتی تقریریں کرتا ہوں، اور کس حیثیت میں اور کس نام پہ کرتا ہوں، خیر یہ الگ موضوع ہے، پھر اس پہ انشاءاللہ وہ بات کریں گے۔ تو اب اس کے ان کو جو سننے والے ہیں ان کا رویہ کیا ہو؟ شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ کا لشکر جا رہا ہے اور بادشاہ کسی باغ میں سے گزرتے ہوئے کسی ایک سیب کو توڑ لیتا ہے کسی کا مالک کی اجازت کے بغیر، تو اس کے تو جو لشکری ہیں وہ تو سارا باغ اجاڑ دیں گے، کیونکہ ان کو مل گیا، ایک موقع مل گیا کہ ہمارے بڑوں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ تو جو اس دریدہ دہنی کے ساتھ عزتوں کو اچھال رہے ہیں، علماء کی، بزرگوں کی، بڑوں کی، ہمارا دین تو علماء اور بزرگ اور بڑے، یہ تو بہت یعنی اوپر والا درجہ ہے، کسی کی بھی عزت کو، ولا تنابزوا بالالقاب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو برے ناموں سے نہ پکار، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ تو یہ تو قرآن تو یہ کہتا ہے، اور نوجوان اٹھتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ جی ہم نے
خطیب صاحب کی تقریر سنی ہے، اس میں تو انہوں نے یہ وہ کر دیا ہے، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ریاست جب اگر تو یہ اگر نہیں، یہ اسلامی ریاست ہی ہے، اس میں سارے مسلمان رہتے ہیں، انفرادی طور پر غلطی ہونا، کوتاہی ہونا اور کسی جرم کا مرتکب ہونا انفرادی سطح پر کسی کے معاملات میں جو بھی ہے وہ ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب وہ معاشرتی سطح پر قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون اس سے نپٹے گا، وہ قانون کی زد میں آئے گا تو قانون کے اندر وہ آ جائے گا۔ لیکن فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ بتاؤ کہ میں بہت پاک ہوں، باقی سب فارغ ہیں، میں ہی ٹھیکیدار ہوں، میں ہی فرستادہ ہوں، میں ہی فرشتہ ہوں، میں ہی جو بھی کوئی انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ رویہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف، یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ علم کا تکبر ہو، چاہے وہ فخر کا تکبر ہو، چاہے وہ عاجزی کا تکبر ہو۔ عاجزی کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے کہ میں بڑا عاجز ہوں، یہ بھی ایک تکبر ہے۔ تو یہ بڑی باریک باتیں ہیں۔ تو کامنٹ کی بات کر رہا تھا، تو اسلامی حکومت ہی ہے یہ۔ اور پھر ان کے کامنٹ کے جواب میں نے لکھا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف کے جو بھی مظالم آپ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس نے جو بھی روا رکھے مسلمانوں پر، اس کے باوجود کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ کی جاتی ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر جیسی قابل احترام اور معتبر اور عظیم شخصیت اس کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت گورنر تھا۔ تو یہ بات ہے، مسئلہ یہ ہے، یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ جو لوگ دین کے دائی بنے ہوئے ہیں، وہ دائی کم اور اپنے مسلک، اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنے جو حوالے جو وہ انہوں نے اپنے گرد دائرہ کھینچ لیا ہے، اسی کے اندر ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ باہر نکلے تو ان کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دین کیا ہے۔ ایک دائرے کھینچ کے آپ اس میں بیٹھ کے اور کہیں گے کہ جی بس سارا دین یہ ہے، اور وہ دائرہ بھی خود سے آپ نے کھینچا ہو۔ تو علم کی دنیا تو ایک وسیع دنیا ہے۔ علم کی دنیا جب آئیں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کس دنیا کا نام ہے، اس علم میں کیا ہوتا ہے، اور جو آپ رویہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے یہ اس میں کہاں فٹ آتا ہے۔ اگر آپ اپنی ناک سے آگے کچھ دیکھیں گے، اگر اپنے اس دائرے سے باہر نکلیں گے، وہ دائرے کی یہ ہوتا ہے نا، جب بندہ دائرے میں گھومتا رہتا ہے، in their beginning is their end and their end is their beginning، یعنی کہ جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے گھوم گھما کے وہیں آ جاتا، وہاں سے پھر ادھر سے گھومے یا ادھر سے گھومے، آنا اس نے وہی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ دائروں سے جو اپنے آپ کے ارد گرد سب نے کھینچ رکھے ہیں، ان دائروں سے باہر آئیں، علم کی دنیا میں آئیں۔ فرقہ پرستی، مسلک پرستی، شخصیت پرستی، یہ ساری شخصیات قابل احترام ہے، قابل عزت، قابل احترام ہے، قابل اقتداء ہے، لیکن پیغمبر کی ذات ہی ہے جو شارع علیہ السلام ہے، اور یہ حیثیت شریعت، شارع علیہ السلام کی حیثیت یعنی کہ شریعت دینے والے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک واحد وہی ہے، اور ان کو یہ اعزاز اور یہ حیثیت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں۔ اللہ ان کو اپنے بندے مانے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا امتی مانیں گے جو ان کے رب کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کے رب کو مانیں گے۔ تو جو اپنے الگ الگ ڈیٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ فرقہ واریت ہی کو تو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے ایک اقدام اٹھایا، اور بڑا صحیح اقدام اٹھایا کہ یہاں پہ جو نوجوان، چاہے وہ اس نے 2 سال پڑھا ہے، 4 سال پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، کسی خطیب صاحب کی 4 ان کے تقریریں سن لی اور وہ خطیب بن گیا ہے، تو یہ معیار نہیں ہے۔
کہ وہ اس کے جو منہ میں آئے، یا وہ کہے کہ میں ایک بہت بڑی شخصیت کا لخت جگر ہوں، صاحبزادہ ہوں، بیٹا ہوں، جو بھی ہوں، تو میں اختیار رکھتا ہوں کہ جو میرے منہ میں آئے گا میں بولتا چلا جاؤں گا، میں نام نہیں لیتا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، بڑے چھوٹے کے احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام اخلاقی تربیت کرتا ہے، اگر اخلاق سے محروم ہیں تو پھر آپ دین میں آپ کس حیثیت میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ والسلام